ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ حضرت شمعون، وہ شمعون کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، 400 سال کی ان کی زندگی تھی، اور بنی اسرائیل کے وہ ولی کامل تھے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ہماری عمریں تو 60 سال 65 سال 70 سال، مگر حضرت شمعون کی عمر اتنی کہاں؟ تو بنی اسرائیل کے اندر اتنی ہی عمریں ہوا کرتی تھی، 1000 سال 900 سال 800 سال 300 سال، یہ عمریں اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی۔ حضرت شمعون کی زندگی ایسی تھی کہ رات کے اندر حضرت شمعون اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، دن کے اندر حالت روزہ سے رہا کرتے تھے، اور یہود و نصارہ سے آپ جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت شمعون کا معاملہ تھا۔ مگر آپ دیکھیں ایک دن ایسا آیا کہ حضرت شمعون کو یہودیوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی کہ کس طرح قتل کیا جائے۔ بہت بڑے طاقتور تھے حضرت شمعون، تو آخر کار ان کی بیوی کو لالچ دیا گیا اور کہا گیا کہ شمعون کی بیوی، ہم تیرے وزن کے برابر تجھے سونا چاندی دیں گے، تو ہمیں شمعون کو قیدی بنا کر ہمارے حوالے کر دے، شمعون کو باندھ دے اور ہم اس کا کچھ کریں گے، وہ الگ بات ہے، مگر تجھے اتنا سونا دیا جائے گا۔ تو دنیا کے لالچ کے اندر حضرت شمعون کی بیوی نے حضرت شمعون کو رات کو فولادی رسوں سے باندھ دیا۔ جب رات کے اندر آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ رفیق حیاتی کیا ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی۔ آپ نے ایک نعرہ مارا اللہ اکبر کا، ان فولادی رسوں کو آپ نے توڑ دیا۔ صبح ہوئی، یہودیوں نے عورت سے معلوم کیا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ میں نے رات کو انہیں فولادی رسوں سے باندھا تھا، مگر انہوں نے اسے بھی توڑ دیا۔ تو کہا کہ آج رات کے اندر زنجیروں سے باندھ رہا۔ رات ہوئی، پھر حضرت شمعون کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ پھر حضرت شمعون کی آنکھ کھلی تو آپ نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کی طاقت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر آپ نے ایک نعرہ مارا اللہ اکبر کا، نعرہ لگایا اور ان زنجیروں کو بھی توڑ دیا۔ پھر آپ نے ایک بات کہی کہ اے میری رفیق حیات، اگر ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ راز کی بات ہے کہ مجھے یہ فولادی رسے اور زنجیریں قیدی نہیں بنا سکتی۔ مجھے اگر کوئی قیدی بنا سکتا تو میرے یہ لمبے بال ہیں اور انہی کے ذریعے میں قیدی بن سکتا ہوں۔ اپنا راز جو اب تک حضرت شمعون نے کسی کو نہیں بتایا تھا، عورت کو بتا دیا۔ رات ہوئی، حضرت شمعون سوئے تو انہی کے بالوں سے حضرت شمعون کو باندھ دیا گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہاں یہود و نصارہ بادشاہ وقت موجود ہے۔ پھر آپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ دنیاوی لالچ کے اندر مسکرا رہی تھی، اور سیم و زر سونا چاندی لینے کے بعد اپنے اوپر فخر کر رہی تھی۔ یہودیوں نے حضرت شمعون کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کے ناک کو کاٹا گیا، پھر حضرت شمعون کے کانوں کو کاٹا گیا، حضرت شمعون کی آنکھوں کو نکالا گیا، حضرت شمعون کی زبان کو کاٹا گیا، اور اس طرح حضرت شمعون کے جسم کی بے حرمتی کی یہودیوں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کے بارے میں فرمایا، سرکار فرماتے کہ جب حضرت شمعون کا یہ حال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو اتنا جوش آیا کہ اس بادشاہ کے ساتھ میں اس کی تمام رعایا کو اور اس لالچی بیوی کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ سارے کے سارے لوگ زمین کے اندر دھس گئے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ سرکار نے جب یہ واقعہ اپنے صحابہ کو فرمایا تو تمام صحابہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ تمام صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت شمعون کو یہ زندگی عطا فرمائی تھی، اللہ کا ان پر اتنا بڑا کرم تھا، مگر آج ہماری عمریں تو بڑی کم ہیں، ہم حضرت شمعون جتنا بڑا عمل تو نہیں کر سکتے، ہم حضرت شمعون جیسی نیکی تو نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امتیوں کی عمریں اتنی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ فضل فرمایا ہے کہ شب برات کی رات میں اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو اللہ حضرت شمعون کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ رات ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہی ہے، مگر آپ پھر خیال کریں کہ وہ نماز نفل ہے۔
وہ نماز نفل ہے، اور جو آج کی نماز عصر ہمیں ادا کرنی ہے وہ نماز فرض ہے، اور نفل نماز سے ہزاروں درجہ زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی فرض نماز پر عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم نے سوچ رکھا کہ منگل والے روز اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے اور آج نہیں لے کر آئیں گے، تو بتائیے ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ اس لیے کہ فرض نماز فرض ہے، ہر حال کے اندر فرض ہے، اس کا ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، اور نفل نماز نفل ہے، اگر نہیں پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے معلوم نہیں کرے گا کہ تم نے شب برات کی رات کے اندر نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، مگر شب برات والی رات میں نماز عشاء، نماز مغرب اور نماز فجر کے بارے میں ہم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ اس رات کے اندر تم نے ان فرض نمازوں کو ادا کیوں نہیں کیا تھا۔